اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک بہت ہی باکمال سورت سورہ فاتحہ کے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے لگی ہوں کہ جو بھی اس عمل کو کرتا ہے، جس گھر میں بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے، وہاں پر اتنا رزق آتا ہے کہ سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کے رشتہ دار، ملنے والے سب حیرت زدہ ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے امیر ہو گیا، اس کے پاس اتنا مال و دولت کہاں سے آ گیا۔ یہ اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ یہ وہ بابرکت سورت ہے کہ جس کو ام القرآن، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ پورے قرآن کا خلاصہ اس سورت میں موجود ہے۔ جو بھی بندہ اس عمل کو کرتا ہے تو مال و دولت میں وہ بھی سب سے بڑھ چڑھ کر ہو جاتا ہے۔ مال و دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اس شخص کے پاس جو کہ سورہ فاتحہ کے اس عمل کو کر لے گا۔ آپ نے سورہ فاتحہ کے اس عمل کو نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد اس خاص ترتیب سے سورہ فاتحہ کے عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے آپ کی تمام رزق سے متعلق جتنے بھی مسئلے ہیں ان کو ختم کر دے گا۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جو بھی سورہ فاتحہ کی اس عمل کو کرتا ہے اس کے اوپر رزق کا نزول ہوتا ہے، اس کی زندگی میں موجود تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے گھر میں جتنے بھی مصائب اور آلام ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی اس عمل کو کرتا ہے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ آج سے پہلے جس بندے نے یہ عمل کیا ہے ان کی زندگیاں، ان کے حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ایسی پرتاثیر صورت ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ جو بھی نیت، جو بھی حاجت رکھ کے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے جو بھی مقصد ذہن میں رکھنا ہے وہ آپ کا جائز مقصد ہونا چاہیے۔ جائز مقاصد کے حصول کے لیے جب آپ دعائیں کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے وہ مسائل ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر پہاڑ جتنا بھی قرضہ کیوں نہ ہو، مقروض ہو، تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے میں اس کا سارا قرضہ اتار دے گا۔ اگر کسی میری بہن یا بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے کی بندش ہے، تو وہ اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ایسا رشتہ بھیجے گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ بہت ہی اچھے گھر میں ایسے بہن بھائیوں کے رشتے ہوں گے۔ ایک ہی عمل کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو دنیا میں عزت ملتی ہے، آپ کو آخرت میں عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے۔ جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے لوگ اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ صورت ہے ہی بڑی پرتاثیر۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کی تمام مشکلات کو ختم کر دیتی ہے۔ اس صورت کے پڑھنے والے کے چہرے پر ایسی کشش آ جاتی ہے، لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے والے کے اوپر مال و دولت بھی عاشق ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے اوپر آسمان سے دولت کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کی 7 آیات ہے۔ 7 کا جو عدد ہے یہ بہت ہی بابرکت عدد ہے۔ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ اب 7 کا لفظ جو ہے یہ بڑا ہی خاص ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں، یعنی لوگ 7 مرتبہ طواف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیطانوں کو کنکریاں بھی 7 ماری جاتی ہیں۔ یہ ساری حکمتیں آپ کے سامنے ہیں، یہ اس صورت میں مضمر ہیں۔ اگر میں مختصر آپ کو بتا دوں
کہ اس صورت کے کتنے فائدے ہیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس صورت کے بہت سارے نام بھی ہیں۔ اس صورت کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا سارا متن اور خلاصہ اس صورت میں موجود ہے۔ اس صورت کو کافیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ اپنے پڑھنے والے کی تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس صورت کو شافیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ شفا لے کر آتی ہے۔ جو بھی بندہ جو انتہائی بیمار ہو، کسی بیماری میں گرفتار ہو جائے، وہ بھی اس کو پڑھے تو یہ صورت اس کو شفا دیتی ہے۔ اگر کوئی زہریلی چیز کھا لے تو سورہ شافیہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں اس زہر کے اس زہریلے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی زہریلی چیز سانپ یا بچھو کاٹ لے تو اس صورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر وہاں پر دم کر دیا جائے تو اس زہریلی چیز کا زہریلا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب کہ ہر بیماری کا علاج اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اس صورت کو سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس صورت کو پڑھے بغیر ہماری نماز ہے، ہماری صلاۃ ہے، وہ مکمل ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس صورت کو سورہ سوال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، سوالیہ انداز میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے۔ تو اس صورت کے صدقے میں، اس سورہ سوالیہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بندے کے تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہم اس صورت کے ترجمے پر غور کریں تو ایک ایک لفظ ایسے جیسے موتیوں جیسا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دینے والا ہے۔ یہ صورت شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا سے انسان اس صورت کو شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد انسان اپنی محتاجگی کا، اپنی بندگی کا ذکر کرتا ہے، اپنی حاجت روائی کے لیے دعا کرتا ہے۔ اپنی حاجت چاہے اس کی دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، جب وہ اس سورہ کے صدقے میں مانگتا ہے اور اللہ کے حضور شکر بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شکر کو پسند کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شکر کے صدقے میں، اس صورت کو وسیلہ بنا کر مانگنے کے صدقے میں انسان کو وہ فوراً عطا کر دیتا ہے جس کا کہ وہ سوال کرتا ہے۔ اس صورت کو اگر ہم دیکھیں، اس کی 7 آیات ہیں، 27 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں۔ اس میں کوئی بھی بات شک کے قابل نہیں، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اس کی اتنی بے پناہ برکتیں ہیں، اس کی اتنی بلند و بالا عظمت ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے خوشیاں لے کر آتی ہیں۔ چلیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہیں۔ ہم نے اپنے ایک مقرر جگہ پر اور مقرر وقت پر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے، اور مسلسل 3 دن تک اس وظیفے کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ کوئی ناغہ نہ ہو، کوئی وقت کی کمی بیشی نہ ہو، کوئی جگہ ادھر سے ادھر نہ ہو، یعنی جس جگہ پڑھنا ہے پہلے دن تینوں دن اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، جس وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے اسی وقت تینوں دن کرنا ہے۔ آپ نے وقت اور جگہ کی لازمی پابندی کرنی ہے، اور 3 دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور حاجت روائی فرمائیں گے۔ اب اس وظیفے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، اس وظیفے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ چلیں ہم بھی اس درود کو پڑھ لیتے ہیں۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने ये दुरूद पाक पढ़ लेना है। आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अब आपने सूरह फातिहा को एक ख़ास तरीके के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मिलाना है, यानी इस तरह से कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आखिरी मीम और अल्हम्दुलिल्लाह का पहला लाम मिला लेने हैं। यानी आपने इसको इस तरह से करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी मीम को अल्हम्द के लाम के साथ मिलाकर पढ़ना है, तो ये बन जाएगा मिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब इंशाअल्लाह आप इस तरतीब से पढ़ेंगे तो बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़ी से बड़ी मुश्किल भी क्यों ना हो जाए, आपकी तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। जितना भी रिज़्क़ आप मांगेंगे अल्लाह ताला इसको 100 गुना ज़्यादा, कई 100 गुना ज़्यादा करके इसको बतौर अनाम देंगे। आपने 3 दिन बाद नमाज फ़जर इस अमल को करना है। आप देखेंगे कि इस अमल के सदक़े में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके आने वाली 7 नस्लों तक रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। इतने दौलतमंद हो जाएंगे कि आपके आगे पीछे दुनिया फिरेगी। लोग आपसे सवाल करेंगे कि किस तरह से अल्लाह ने आपको इतनी मालो दौलत से नवाजा है। ये इतनी पुरतासीर और बाबरकत सूरत है कि जो आपके अपने पढ़ने वालों के तमाम मसाइल को हल कर देती है। आप खुद जब इसको पढ़ेंगे तो इसका असर सिर्फ़ आप तक ही महदूद नहीं होगा, बल्कि आपसे जो मिलने वाले हैं, आपके जो साथ हमसाए हैं, इस सूरत का असर उन लोगों तक पहुँचेगा। इस अमल की बदौलत वो लोग भी खुश नसीब हो जाएंगे जो आपके इर्द गिर्द होंगे। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के कर लेने के नतीजे में आपके तमाम मामलात में जो भी रुकावटें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। आपने दुरूद इब्राहीमी पढ़कर इस वजीफ़े को शुरू करना है। आपको पता है कि दुरूद इब्राहीमी की इतनी फजीलत है कि ये अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती है और के सदक़े में अल्लाह ताला अपने पढ़ने वाले के तमाम मसाइल को हल कर देता है। क्योंकि जब हम दुरूद पाक पढ़कर वही कोई वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह ताला उसको मज़ीद पुरतासीर बना देता है। अपने फ़ज़ल व करम से उसमें इतना असर रख देता है कि इंसान की मुश्किलें और हाजात सारी ख़त्म हो जाती हैं। इंशाअल्लाह आप इस तरह से 3 दिन के अंदर अंदर अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो आपने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। फिर आपने सूरह फातिहा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आखिरी मीम के साथ मिलाकर शुरू करना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्दुलिल्लाह का पहला लाम इसको मिला लेंगे तो ये बन जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन
آمین۔ جب آپ آمین کو پہنچیں گے تو آپ نے آمین کو بھی 3 مرتبہ دہرانا ہے، آمین آمین آمین۔ اس کے بعد آپ نے پھر اپنے مقاصد کو، اپنی حاجات کو ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور پھر دعا مانگنے کے بعد 11 مرتبہ پھر آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس وظیفے کے صدقے میں آپ کے کاموں میں جو بھی رکاوٹیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ جو پہلے وظائف آپ کر رہے ہیں اور وہ اثر نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام کی تمام مرادیں، وہ تمام کی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے میں قبول کر لیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے اس کو 140 بار پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے 140 حروف ہیں۔ ان حروف کی تعداد کے برابر آپ نے اس کو 3 دن تک پڑھنا ہے۔ وقت اور جگہ کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ پانی والا گلاس ساتھ میں رکھ لیں، آپ اس کا خود بھی گھونٹ پئیں اور باقی گھر والوں کو بھی پلائیں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کو پلائیں گے تو اس سورۃ فاتحہ کے صدقے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ آپ نے 3 دن تک سورہ فاتحہ کو 140 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اول اور آخر۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے میں تمام بہن بھائیوں کی جتنی بھی مرادیں ہوں گی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ جس کا بھی بتایا ہے یہ بالکل ہو اسی طرح سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، جس نے مجھے یہ بتایا تھا اس کے مطابق میں آپ کے سامنے یہ وظیفہ ہو ویسے ہی رکھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔